الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ ان کے اوپر یہودیوں کے، ارے یہودیوں کے جی طور کو بلند کر دیا۔ طور ہے کیا چیز؟ فرماتے الجبل، یہ کیا ہے؟ پہاڑ۔ یعنی اللہ پاک نے یہودیوں کے اوپر ایک پہاڑ کو بلند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کی وجہ سے، عہد لینے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی اب یہاں پر کو لفظ سبب کا ذکر فرمایا یہ بیان کرنے کے لیے کہ بِمِيثَاق میں جو با ہے یہ سبب کے لیے ہے، اور اخذ نکالا، اخذ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر میثاق سے پہلے میثاق کا مضاف محذوف ہے نا، اور ایک وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کی وجہ سے، بسبب اخذ المیثاق علیہم، ان سے عہد لینے کی وجہ سے، لیخافوا، تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ فیقبلوا، تو وہ اس کو قبول کر لیں۔ یعنی جو عہد تھا وہ عہد کو قبول کرے، اور وہ اس چیز سے ڈر کے، یعنی کہ یہ یہودیوں کے اوپر پہاڑ کو جو بلند کر دیا ہے اس بات سے ڈر جائیں اور عہد کو قبول کر لیں، جو شریعت تھی حضرت موسیٰ کی توریت سے وہ اس کو قبول کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، ان سے کن سے؟ ارے یہودیوں سے، یہودیوں سے کہا، وَهُوَ مُذِلٌّ عَلَيْهِمْ، کس حال میں کہا؟ اس حال میں کہ طور کیا تھا؟ وہ سایہ کیے ہوئے تھا، جلوہ فگن تھا، سایہ کیے ہوا تھا۔ سایہ کہاں ہوتا ہے؟ جب چھتری اوپر ہوتی ہے نا سر کے اوپر، تو ان کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوتا۔ وَهُوَ مُذِلٌّ عَلَيْهِمْ، ان پر سایبان تھا کیا؟ پہاڑ۔ طور کا پہاڑ جب اوپر ان کے سایہ کر رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، ارے آئی بات سمجھ میں؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ ادخل الباب، تم باب میں داخل ہو جاؤ، دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی باب القریتی، گاؤں کے دروازے میں، گاؤں کے، یعنی یہ القریہ نکال کر کے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ اس میں جو الف لام ہے نا، الف لام یہ مضافلے کو حذف کر کے لایا گیا ہے الباب میں، یعنی گاؤں کے دروازے میں، گاؤں کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے کرتے ہوئے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ سجود انحناء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سر جھکاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، سجود انحناء، سر جھکاتے ہوئے، مطأطئین الرؤوس، یعنی سر کو جھکاتے ہوئے، یہ مراد ہے، عربی میں یہ معنی ہوتا ہے اس کا، سر جھکاتے ہوئے۔ لیکن یہاں پر سجود انحناء سے مراد کیا ہے؟ یعنی سر کو جھکاتے ہوئے، یہاں یہ مراد نہیں ہے جو سجدہ حقیقی ہوتا ہے، ناک اور پیشانی لگاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری،
یعنی یہ جو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، مطلب کیا؟ عاجزی انکساری سے داخل ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جیسا کہ تفسیر سے پتہ چل رہا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا، حد سے مت بڑھو، فی السبت، ہفتے کے معاملے میں حد سے مت بڑھو. ابھی قرات بیان کرنے. وفی قراتی بفتح العین، کس سے؟ عین کے فتحے کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ، اور اس میں تا کا اصل میں دال میں ادغام ہوا ہے. یعنی کیا کرتا؟ تعتدو تھا تو کیا کر دیا گیا؟ تال کو دال بنا کے کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا ہے. تعدو ایسے، کیا؟ تعدو ہے نا، ایسے اس کو کیا گیا ہے. یعنی لا تجاوزو کے معنی میں لا تجاوز الحد، یعنی حد سے مت بڑھو. یعنی اللہ نے جب یہ فرما دیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا تو کرو مت. فی السبت، ہفتے کے معاملے میں کس طریقے سے؟ باصطیاد الحیتان فیہ، کہ ہفتے میں مچھلیوں کے شکار کے ذریعے سے. حد سے مت پڑھو، یعنی اگر تم شکار کرو گے ہفتے کے دن میں، اصطیاد حیتان کرو گے، مچھلیوں کا شکار کرو گے تو حد سے بڑھ جاؤ گے، حد سے بڑھ جاؤ گے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. کس بات پر؟ عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، یعنی ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے کس پر لیا؟ اس بات پر کیا لے لیا ہم نے؟ مضبوط عہد لے لیا کہ کسی صورت میں بھی تم ہفتے کے دن کا شکار مت کرنا. ہفتے کے دن میں جا کے تم شکار مچھلیوں کا نہیں کرنا بھائی. فَنَقَضُوهُ، تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. یعنی اس عہد کو توڑ دیا، انہوں نے شکار کیا. یہ بات الگ ہے، مطلب وہ کیا کرتے کہ کیا طریقہ تھا ان کا کہ کیا نام ہے وہ ہفتے کے دن پہلے وہ بنائی جاتے تھے گڈھے ہے. اب وہ اس دن ہفتے کے دن زیادہ مچھلی آتی تھی، مچھلی اس میں گھس جاتی تھی اور اس کو پیر میں جا کے کیا کر لیا کرتے تھے؟ نکال لیتے تھے. تو اس سے یہ سمجھتے تھے کہ صاحب ہم نے ہفتے کے دن نہیں کرا. لیکن چونکہ اللہ پاک اس سے بھی منع فرماتا ہے، کیونکہ یہ اگرچہ تم نے اس دن کیا لیکن یہ ہفتے کے دن کا ہی شکار کرنا مانا جائے گا. بس شکار میں کب پھنسی؟ وہ اسی دن پھنسی نا، ہفتے کے دن ہی پھنسی نا. ارے آئی بات سمجھ میں؟ تو توڑ دیا. فبما نقتیم، تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے دیکھو فبما نقضہم میں جو ما ہے نا، ما زائدۃ للتاکید، یہ ما زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یقیناً ایسا، یہ بات بیان کرنے کے لیے. والباء للسببیۃ، با سبب کے لیے ہے نا. با کس کے لیے؟ ہاں، تو با سبب کے لیے جار رہا ہے. فبی نقدیم، ان کے توڑنے کی وجہ سے، یقیناً ان کے توڑنے کی وجہ سے. ما تاکید کے لیے ہوگا نا، تو یقیناً ان کے توڑ دینے کی وجہ سے. تو جب با جار رہا ہے تو یہ کسی سے متعلق بھی ہوگا، تو فرماتے ہیں لعناہم، محذوف نکالا جائے گا. یہ ترکیب بتانا جاتے ہیں، ترکیب نحوی. غرض کیا ہے اس سے؟ ترکیب نحوی. فبما نقضہم، اصل میں اصل عبارت کیا ہے؟ لعناہم بسبب نقضہم، لعناہم نقضہم، یہ ہے اصل عبارت. تو فبما نقضہم کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ان کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پہ کیا فرمائی؟ لعنت کی. یعنی انہوں نے ہفتے کے دن شکار کر کے ہمارے عہد کو توڑ دیا، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان پہ کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی. ارے آئی بات سمجھ میں؟ اے لعناہم بسبب نقضہم، یعنی ہم نے ان پہ لعنت فرمائی ان کا عہد توڑ دینے کی وجہ سے، ہے نا. میثاقہم، عہد توڑ دینے کی وجہ سے، ان کا عہد توڑ دینے کی وجہ سے. وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کے اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات مطلب معجزات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام.
یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات سے ان سے کیا کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء علیہ السلام کا نا بغیر حق، نا حق قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، کس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی وجہ سے، کیا کہنے کی وجہ سے؟ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جمع اغلف یعنی اغلف کی جمع ہے نا، جس پردے کے معنی میں، کہ ہمارے دلوں پہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے لعنت فرمائی گئی ہے نا۔ کس وجہ سے؟ ایک تو وہ کفر کرتے تھے، عہد توڑا تھا، نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا انہوں نے کہ تم کچھ بھی کہتے ہو، ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ یہودیوں پہ لعنت فرمائی۔ ملعون ہے یہ، ملعون ہے، خبیث ہے یہ، شیطان کے ابا ہے یہ۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، لا تعی کلامک، مطلب تمہارے کلام کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بل طبع ختم اللہ علیہا، بلکہ کیا ہے؟ مہر لگا دی، طبع مہر لگا دی، ختمہ یعنی مہر لگا دی اللہ نے، علیہا ان پر کیا؟ ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی، یعنی وہ کافر ہیں، اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ فلا تعی واعظن، تو وہ واعظ کو سمجھنے والے نہیں ہیں، واعظ کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ نہیں ایمان لاتے ہیں مگر تھوڑے، منہم، ان میں سے، یعنی ان لوگوں میں ان یہودیوں میں سے ایمان تھوڑے ہی لاتے ہیں، ایمان تھوڑے ہی لاتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کہ عبداللہ، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام و اصحابی، اور ان کے احباب اور دوست جو ان کے ساتھ تھے، یہ لوگ ہی تھوڑے بہت ایمان لے کے آئے۔ وَبِ كُفْرِهِمْ، دیکھو وہ بھی کفریم کا کس پر ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ پہ، جیسے لعناہم اس کا عامل ہے ویسے اس کا بھی ہوگا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے لعنت فرمائی ہم نے، یعنی انہوں نے کفر کیا۔ ثانیاً بعیسیٰ، دوسری مرتبہ کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ایک بار تو کیا حضرت موسیٰ سے، پھر دوسری مرتبہ کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وَقَرَّرَ الْبَاءُ، اور با کو دوبارہ ذکر فرمایا، للفصل بینہ، اس کے درمیان، وَبَيْنَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، اور اس کے درمیان جس پر عطف کیا گیا، فصل پیدا کرنے کے لیے، فصل پیدا کرنے کے لیے با کو ذکر فرمایا گیا، تاکہ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہو جائے؟ فصل ہو جائے، فصل پیدا کرنے کے لیے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے حضرت مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے بہتان عظیم لگایا، بڑا بہتان لگایا حضرت مریم پر۔ ارے لگایا کہ نہیں؟ کیا لگایا تھا انہوں نے؟ یہ بھی میں بتا دوں، حیث رموہا بالزنا، کہ اس طریقے سے کہ انہوں نے حضرت مریم پہ زنا کا الزام لگایا۔ یہ کہا کہ جس وقت حضرت مریم پیریڈ سے تھیں، اس وقت میں کیا ان لوگوں نے کیا لگایا؟ زنا کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا دیکھو زنا کروایا انہوں نے، زنا، نعوذ باللہ۔ وہ کواری پاک مریم، ونفخت فیہ کادم، ہے عجم نشان اعظم، وہی آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا۔ ایسی کواری پاک مریم پہ ان لوگوں نے، خبیثوں نے، نلائقوں نے، شیطان کے اباؤں نے الزام لگایا، کس کا؟ زنا کا۔ برباد ہو جائیں، لعنت ہو ان پر، ایسی پاک عورت پر، ایسی بالکل طاہرہ عورت پر، عابدہ زاہدہ عورت پر انہوں نے جو ہے الزام لگایا، کس کا؟ زنا کا۔ ہلاک و برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ تو دیکھو اس چیز کو دیکھو، وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے ان کے کہنے کی وجہ سے، یعنی یہ کیا کہتے تھے؟ مفتخرین، فخر کرتے ہوئے، مفتخرین فخر کرتے ہوئے، سمجھ میں آئی بات؟ حیث رموہا بالزنا، اس طریقے سے کہ حضرت مریم پہ زنا کا الزام لگا دیا، زنا کا الزام
لگا دیا وقولہم مفتخرینا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے لعنت فرمائی اللہ نے ان لوگوں پہ، وہ ان کے کہنے کی وجہ سے مفتخرینا، فخر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے کیا کہتے تھے فخر کرتے ہوئے؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک ہم نے مسیح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں فخر؟ دیکھو جو اللہ کے رسول ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کو ہم نے قتل کیا ہے، فی زعمہم، اپنے گمان میں، اپنے گمان میں، ارے آئی بات سن میں، اپنے گمان میں، یعنی ان کے یہ ان کے گمان میں تھا، کیا تھا اے بمجموع ذالک عذبناہم، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے عذبناہم، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ عذاب دے دیا۔ یعنی جتنے جرم انہوں نے کیے ہیں، نبیوں کو قتل کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ کفر، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفر، الزام کس پہ؟ حضرت مریم پہ لگایا، تو ان سب باتوں کی وجہ سے کیا کر دیا اللہ نے؟ عذبناہم، ان کو کیا کر دیا؟ عذاب دے دیا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ عذاب دے دیا۔ قال تعالی تکذیبا لہم فی قتلہ، اور انہوں نے یہ فخریہ کہتے تھے نا، یہ یہودی کہتے تھے فخریہ، کہ دیکھو ہم نے حضرت مسیح عیسیٰ کو قتل کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، فخریہ ہم یہ بات کرتے ہیں، ہے نا، حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے، یہ فخریہ کہتے تھے۔ اس پر اس کا رد فرمایا اللہ نے، اس جھوٹ کا رد فرمایا، ہے نا، انہوں نے یہ کہتے تھے نا فخریہ، تو اللہ نے رد فرمایا۔ قال تعالی تکذیبا لہم فی قتلی، اور قتل کے سلسلے میں ان کے جھوٹ، ہے نا، ان کے جھوٹ کے بارے میں فرمایا، ان کو جھٹلاتے ہوئے فرمایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن ان کے لیے ایک شبیہ دے دی، ان کے لیے قتل کرنے والے کو، قتل مقتول کو، جس کو قتل کیا گیا، المقتول والمصلوب، جس کو قتل کیا گیا، جس کو سولی چڑھایا گیا، ان لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کیے ہوئے اور سولی چڑھائے ہوئے انسان کی کو کیا دے دی؟ تشبیہ دے دی، شبیہ دے دی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی۔ وہ صاحبہم، اور وہ تو ان کا دوست تھا، وہ تو ان کا ساتھی تھا، کن کا؟ یہودیوں کا۔ ارے جو مصلوب و مقتول تھا وہ یہودی تھا اور یہودیوں کا ساتھی تھا، اس کو کیا دے دی؟ شبیہ دے دی، کس کی؟ بعیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی۔ مطلب کیا ہوا؟ القى اللہ علیہ شبہہ فظنوا ایاہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دے، فظنوا ایاہ، تو انہوں نے اس کو، یعنی یہودی کو، ایاہ حضرت عیسیٰ سمجھ لیا، حضرت عیسیٰ سمجھ لیا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ اس بارے میں مختلف ہو گئے، کس بارے میں؟ فی عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، تو وہ ضرور اس سے شک میں، کس سے؟ من قتل، آپ کے قتل کے شک میں، یعنی قتل آپ کا کیا گیا، کسی اور کا کیا گیا، کس طریقے سے؟ اس طریقے سے، حیث قال بعضهم، اس طریقے سے بعض نے کہا، بعض نے کہہ دیا کہ لما راؤ المقتول، کہ جب ان لوگوں نے مقتول کو دیکھا، مقتول کو یعنی لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے، کہ بھئی حضرت عیسیٰ قتل کیے گئے، چلو دیکھنے چلنے، تو دیکھا تو کیا پایا؟ الوجہ وجہ عیسیٰ، تو بولے کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے، والجسد لیس بجسدی، لیکن جسم حضرت عیسیٰ کا نہیں، تو جب حضرت عیسیٰ کا نہیں تو فلیس بی، تو وہ حضرت عیسیٰ نہیں، وہ حضرت، ارے نتیجہ نکل کے آگے نہیں آیا؟ اب حضرت عیسیٰ ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ظاہراً چہرہ بھی انہی کا ہونا چاہیے، جسم بھی انہی کا ہونا چاہیے، لیکن ہوا کیا؟ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا اور جسم حضرت عیسیٰ کا نہیں، تو نتیجہ کیا نکل کے آئے گا؟ کہ یہ حضرت عیسیٰ نہیں۔ دیکھو منطق سے کام لیا اس میں بھی، جب نہیں تو شک میں پڑیں گے بھائی، ابے شک والی بات ہے کہ نہیں؟ تو چہرہ تو ہے، آدھی بات تو پائی جا رہی ہے، لیکن آدھی بات نہیں پائی جا رہی جسم والی ہے، تو شک میں پڑ گئے۔
وقال الاخرون، تو دوسروں نے کہا بل ہوا، بلکہ یہ تو وہی ہیں جو یہ کہنے والے تھے حضرت عیسیٰ نہیں، وہ جسم کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، اور جو کہہ رہے حضرت عیسیٰ ہی ہیں وہ شکل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، جو وہ شکل کی بنیاد پر کہہ رہے تھے۔ معلوم بھی بقتلی، کہ قتل کا بھی اس کا ان کو نہیں ہے، کیا من علم علم نہیں ہے، بقتلی ہی یعنی حضرت عیسیٰ کے قتل کا انہیں علم نہیں ہے، اور پھر ہے کیا اتباع ظن، کیا ہے بس گمان کی پیروی ہے، کیا ہے گمان کی۔ استثناء منقطع، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، کون ہے؟ اتباع ظن مستثنیٰ منقطع ہے، کیوں؟ کیونکہ ظن جو ہے وہ علم کے قبیل سے نہیں ہے۔ لیکن یتبعون فی الظن، لیکن وہ کیا ہے اس میں ظن کی پیروی کرتے ہیں، الذی تخیلوا، اس ظن کی جس کو انہوں نے سوچا، انہوں نے کیا سوچا؟ وہ یہ سوچا کہ یار یہ حضرت عیسیٰ ہے، تو سوچا ہی تو گمان ہی تو کیا، لیکن علم نہیں ہے، کیونکہ علم تو یقینی شے کا نام ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اب جب ایک بار پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو دوبارہ سے کیوں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہے تخیلو، یعنی وہ گمان جس کو انہوں نے سوچا ہے نا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب یہ بات تو اللہ نے پہلے ذکر فرما دی ہے، تو دوبارہ سے کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا فائدہ کیا فرما؟ حال مؤکدۃ لنفی القتل، کہ حال مؤکد ہے قتل کی نفی کے لیے، کیا ہے؟ حال مؤکد ہے قتل کی نفی کے لیے۔ ارے آ رہی بات سمجھ میں؟ مطلب حال مؤکد کیا مطلب؟ قید کا لحاظ کیا گیا نفی کے پائے جانے کے بعد، حال مؤکد کا کیا مطلب ہے؟ ایسا حال ہے جو مؤکد ہے، مطلب نفی کے پائے جانے کے بعد میں کس کا لحاظ کیا گیا ہے؟ قید کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ آپ یقین پہ یقین، مزید یقین پہ یقین، یہ مطلب ہے نا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، جب قتل نہیں کیا تو ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف کس کی طرف؟ یعنی ایسی جگہ کی طرف لا یجری فی، کہ جس میں جاری نہیں ہوتا حکم غیر اللہ، غیر اللہ کا حکم اس میں جاری، ایسی جگہ اٹھا لیا جہاں غیر اللہ کا حکم چلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ زمین پہ تو غیر اللہ کا بھی حکم چلتا ہے، تو اللہ نے اٹھا لیا کہ کہاں؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ مفتی قاسم صاحب نے لگایا حاشیہ اس میں اس بات کا۔ وَقَانَ اللَّهُ ارے آئی بات سن میں؟ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے فی ملکی، اپنے ملک میں، حکیم ہے فی صنع، اپنی کاریگری میں، وَإِمَّا مِنَ الْكِتَابِ، کہ نہیں ہے ان ماں کے معنی میں، ماں نکال کر بتایا کہ ان کس کے معنی میں؟ ماں کے معنی میں، مِنَ الْكِتَابِ ہے نا۔ اس سے پہلے کیا نکال کر بتایا؟ احد نکال کر کے بتایا، کیا نکال کے بتایا؟ احد، سمجھ میں آئی بات؟ احد نکال کر کے بتایا کہ یعنی ما احد من اہل کتاب، یعنی کوئی بھی اہل کتاب کتابی نہیں ہے نا، الا احد، یعنی کوئی بھی کتابی نہیں ہے، الا لا یؤمن النبی، مگر یہ کہ وہ ضرور آپ پہ ایمان لائے، عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ کوئی بھی کتابی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، کس کی موت سے پہلے؟ یعنی کتابی مرنے سے پہلے کیا لائے گا؟ ہی ضمیر کا مرجع بیان کیا؟ الکتابی، یعنی موتی الکتابی، یعنی کتابی کے مرنے سے پہلے کوئی بھی کتابی جو ہے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا، ہر کتابی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا۔ کس وقت؟ ارے کس پر ہے؟
موت کے وقت ہے. حینا یعاین ملائکۃ الموت، اس وقت جس وقت وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے گا تو اس وقت ایمان لائے گا. ولا ينفع ایمانہ، تو ایسے وقت کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا، ایسے وقت کا ایمان اس کو فائدہ. ایک تفسیر تو یہ ہو گئی کیا الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ لیؤمنن بہ میں پہلی جو ہی ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہے، بعد والی جو ضمیر ہے وہ کتابی کی طرف لوٹتی ہے. تو مطلب یہ ہو جائے گا کوئی بھی کتابی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان لائے گا، لیکن لائے گا کب؟ موت کے وقت، اور موت کے وقت کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس موت کے وقت ایمان لے آئے تو جنت میں داخل ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، ہے نا. او قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کیا ہر کتابی کیا ایمان لے آئے گا. ارے آئی بات سن میں، لما ينزل قرب الساعہ، جب آپ قرب قیامت نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے. کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو اس وقت ہر کتابی آپ پہ ایمان لے آئے گا. ہر کتابی اگر وہ یہودیت تو ایمان لائے گا، سعودیت تو ایمان لائے گا، عیسائیت تو ایمان لائے گا، نصرانیت تو ایمان لائے گا. ہر کتابی آپ پہ کیا لے آئے گا؟ وہ ایمان لے آئے گا. ہے نہیں معتبر ہوگا اس وقت. ارے معتبر ہوگا ایمان بھائی. ابھی آپ پہ ایمان لائے گا مطلب حضور پہ بھی ایمان لائے گا، ایسا تھوڑی ہے. ابھی جو حق مان لے گا حضرت اس سے کہیں گے، جب حضرت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہوگا؟ حضرت پہ ایمان لائے گا تو حضرت کہیں گے نا کہ حضور بھی ہیں، سب طریقے پورے اسلام کی تعلیم دیں گے نہیں دیں گے؟